اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گردہ نیدن عمر رضی اللہ عنہ نظر او از مقام گریہ کہ ہستی ست بمقام استغراق، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس کو مقام گریہ سے جو کہ ہستی ہے مقام استغراق کی طرف پھیر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ یہ تیرا رونا بھی تیرے ہوش کی علامت ہے۔ اس کے بعد اس کو اس حالت سے ہٹایا، اس کو عذر خواہی سے استغراق کی طرف بلایا۔ گزشتہ کی یاد سے ہوشیاری پیدا ہوتی ہے، تیرا ماضی اور مستقبل خدا سے پردہ ہے، دونوں کو جلا دے کب تک؟ تو ان دونوں سے نئے کی طرح پر گرا رہے گا جب تک بانسری میں گرا ہے ہمراز نہیں ہے، اس لب اور آواز کی ساتھی نہیں ہے۔ بے شک تو خودی کے چکر کے ساتھ طواف کرتا ہے، مرتد ہے، جب تو خانہ کعبہ میں آیا تب بھی خودی میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مقام ہستی سے مقام استغراق میں پہنچا دیا۔ گزشتہ واقعات کی یاد خودی ہے، گزشتہ اور آئندہ کی فکر خدا سے حجاب ہے۔ گزشتہ اور آئندہ کی یاد کو نرسل کی گرہوں سے تعبیر کیا ہے جو حجاب ہیں۔ بانسری کی جب گرہیں صاف کر دی جاتی ہیں تب وہ بجانے والے کی ہمراز بنتی ہے۔ خودی کے ساتھ طواف کعبہ شرک ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے مخاطب، تیری خبریں خبر دینے والے سے غیر متعلق ہیں، تیری توبہ تیرے گناہ سے بدتر ہے۔ فنا شدہ کا راستہ دوسرا ہی راستہ ہے، اس لیے کہ ہوشیاری ایک دوسرا گناہ ہے۔ اے تو کہ گزشتہ حالات سے توبہ کرنے والا ہے، بتا اس توبہ سے کب توبہ کرے گا؟ کبھی تو نرم آواز کو قبلہ بناتا ہے، کبھی پھوٹ پھوٹ کر رونے کا بوسہ لیتا ہے۔ چونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسرار کا آئینہ ہو گئے، بوڑھے کی جان باطن سے بیدار ہو گئی، اور بوڑھا روح کی طرح گریا اور خندہ سے آزاد ہو گیا۔ اس کی ایک جان چلی گئی اور دوسری جان زندہ ہو گئی۔ اس کے باطن میں اس وقت ایک حیرت پیدا ہوئی جس سے وہ زمین اور آسمان سے باہر ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو اپنے ماضی اور مستقبل کی فکر میں ہے وہ واقعات پیدا کرنے والے سے غافل ہے۔ ایسے شخص کی اپنے واقعات سے توبہ گناہ سے بدتر ہے۔ مقام فنا میں انسان سب کچھ فراموش کر دیتا ہے تو جس میں خودی باقی ہے اور اس حالت میں توبہ کرتا ہے اس کو اس توبہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ گویے کو خطاب ہے، تو کبھی نغمہ میں مشغول تھا، اب گریہ و زاری کی خودی میں مشغول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رخ انور سے اسرار الہی نمایاں تھے، ان کو دیکھ کر بوڑھے کی روح بیدار ہو گئی۔ اب وہ مجسم روح تھا، روح گریہ اور خندہ سے منزہ ہے۔ اب بوڑھے کی روح حیوانی فنا ہو چکی تھی اور اس کو روح مجرد حاصل ہو گئی تھی۔ حیرت ایک کیفیت ہے جو استغراق کا لازمہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جستجو کے علاوہ ایک جستجو تھی، میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے تو بتا۔ ایک جستجو کے ساتھ جو حال اور قال سے ماورا تھی وہ ذوالجلال کے جمال میں مستغرق ہو گیا۔ وہ مستغرق نہیں کہ جس کو چھٹکارا حاصل ہو یا دریا کے علاوہ اس کو کوئی پہچان سکے۔ جزوی عقل کل کے بارے میں نہ بتا سکتی اگر تقاضا پر تقاضا نہ ہوتا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مولانا کا مقولہ ہے، یعنی اس کی جستجو کبھی نہ تھی بلکہ انجذابی تھی، جس کی کیفیت واضح نہیں کی جا سکتی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، چونکہ تقاضا پر تقاضا ہو رہا ہے، اس دریا کی موج اس جگہ تک پہنچتی ہے، چونکہ جب بوڑھے کے حال کا معاملہ یہاں تک پہنچا، بوڑھا اور اس کی جان دریا میں ڈوب گئی۔ بوڑھے نے گفتگو سے دامن جھاڑا، آدھی بات کہی، آدھی اس کے منہ میں رہ گئی۔ اس عیش و عشرت کے حاصل کرنے کے لیے لاکھوں جانیں قربان کر دینی چاہیے۔ روح کی جھاڑی کے شکار میں باز بن جا، دنیا کے سورج کی طرح جانب از بن جا، جاں باز بن جا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو کچھ ذات باری کے متعلق کہا گیا ہے اس کو چوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تقاضاہائے کا مطلب ہے غیبی کی بنا پر کہا گیا ہے۔ عالم باز ایک مشہور شکاری پرندہ ہے۔ جاں باز کا مطلب ہے سورج اپنی روشنی ہر وقت دوسروں پر نچھاور کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اونچا آفتاب جان چھڑکنے والا واقع ہوا ہے، ہر سانس میں خالی ہوتا ہے اور وہ بھر دیتے ہیں۔ انسان کے جسم میں جان اور روح جاری پانی کی طرح غیب سے پہنچتی رہتی ہے، غیب سے ہر وقت نئی نئی پہنچتی رہتی ہے اور دنیا سے چل کی آواز آتی رہتی ہے۔ اے روحانی سورج، جاں فشانی کر، پرانی دنیا کو تو نئی دنیا بنا دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عالم غیب سے اس کو روشنی عطا ہوتی رہتی ہے۔ دریا کی سطح جو آپ کو نظر آتی ہے، ہر آن اس میں سے سامنے کا پانی گزرتا رہتا ہے اور نیا پانی اس کی جگہ لیتا رہتا ہے۔ یہی حال صوفیہ کے نزدیک روح انسانی کا ہے۔ جسم کی دنیا سے نکل جا، یہ غیبی آواز آتی ہے۔ آفتاب مانوی کا مطلب ہے روحانی سورج، یعنی شیخ کامل۔ یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر دعائے آن دو فرشتہ کہ ہر روز برسرے بازار منادی کنند کہ اللہم اعطی کل منفق خلفا و کل ممسک تلفا، و بیان آن کا منفق مجاہد راہ حق ست نہ مصرف راہ ہوا، یعنی ان دو فرشتوں کی دعا کی تفسیر جو کہ ہر روز برسرے بازار اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ ہر خرچ کرنے والے کو اچھا بدل اور ہر بخیل کو تباہی عطا فرما، اور اس کا بیان کہ خرچ کرنے والا اللہ کے راستے کا مجاہد ہے، نہ کہ خواہشات میں اڑانے والا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصیحت کے لیے ہمیشہ دو فرشتے عمدہ منادی کرتے ہیں کہ اے خدا دنیا میں بخیلوں کو تو نہ عطا فرما مگر تباہی در تباہی، اے خدا خرچ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے، اے خدا بخیلوں کو تباہ کر دے۔ موقع دیکھ کر خرچ کرنے والے اور نہ خرچ کرنے والے اچھے ہوتے ہیں، جب موقع ہوتا ہے تو اثر کرتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ موقع پر خرچ کرنے والا اور بے موقع نہ خرچ کرنے والا بہتر ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے مخاطب، بہت سی جگہوں پر خرچ نہ کرنا خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ کے مال کو اللہ کے حکم کے بغیر خرچ نہ کر تاکہ تو لاتعداد خزانہ بدلے میں پالے۔
تاکہ تو کافروں کی شمار میں نہ آئے جو کہ اونٹوں کی قربانی کرتے تھے تاکہ ان کی تلوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ جائے۔ اللہ تعالی کا حکم کسی پہنچے ہوئے سے معلوم کر لے، ہر دل خدا کے حکم کو معلوم نہیں کر سکتا۔ اس باغی غلام کی طرح جس نے انصاف کیا، اس نے بادشاہ کا مال باغیوں پر خرچ کر دیا۔ زیادہ عجیب یہ ہے کہ اس کو انصاف سمجھا کہ میں نے سخاوت کی وجہ سے فائدہ رسانی کی اور خرچ کیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کسی فائدے کے معاملے میں اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا ایثار کہلاتا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ غلام سمجھتا ہے کہ اس نے انصاف کیا، بادشاہ کا مال مسکینوں پر خرچ کیا۔ بادشاہ کے روبرو باغی اس باغی کا انصاف اور عطا کیا بڑھائے گا؟ دوری اور سیاہ روی قرآن میں غافلوں کے لیے دھمکی ہے کہ ان کی یہ سب فضول خرچیاں حسرت کا سبب ہیں۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قربانی کردن سرداران عرب بامید قبول افتادن، یعنی عرب کے سرداروں کا قبولیت کی امید پر قربانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی میں مکے کے سرداروں کی قربانی قبولیت کی امید پر تھی۔ اسی سبب سے مومن خوف سے کہتا ہے نماز میں، اے خدا سیدھے راستے کی رہنمائی کر، یعنی اہدنا الصراط المستقیم۔ روپیہ خرچ کرنا سخی کے لیے مناسب ہے، عاشق کی سخاوت جان سپرد کر دینا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سخی کا کام اللہ تعالی کے دربار میں مال و دولت پیش کرنا ہے، اور عاشق کا کام جان پیش کرنا ہے۔ روٹی خیرات کرنے سے رزق کی فراخی ہوگی، جان قربان کرنے سے ابدی زندگی ملے گی۔ درخت پتجھڑ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پتے دیتے ہیں، تم جان قربان کرو گے تو اللہ جان عطا فرما دیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر تو خدا کے لیے روٹی دے گا تجھے روٹی دیں گے، تو خدا کے لیے جان دے گا تو تجھے جان دیں گے۔ اگر اس چنار کے پتے جھڑ جائیں، خدا اس کی بے سامانی کو سامان سے بدل دیتا ہے۔ اگر سخاوت کی وجہ سے تیرے ہاتھ میں مال نہ رہا تو خدا کی مہربانی تجھے برباد کب کرے گی؟ جو بوتا ہے اس کا ڈھیر خالی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی کھیتی میں خوبی ہوتی ہے، اور جس نے ڈھیر میں رہنے دیا اور بخل کیا اس کو حوادث کے گھن اور چوہے نے کھایا۔ یہ جہاں عدم ہے، وجود میں مقصد تلاش کی، تیرا جسم صفر ہے، معنی میں مقصد ڈھونڈ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر مال خرچ ہوگا تو اللہ کا فضل کبھی ذلیل نہ ہونے دے گا۔ خدا کی راہ میں دینا ایسا ہے جیسے غلہ بونا، فی الحال تو اس سے ڈھیر میں کمی آئے گی، لیکن انجام میں کئی گنا حاصل ہوگا۔ اگر کوئی تخم ریزی نہ کرے گا اور غلہ کو جمع رکھے گا، وہ بجائے بڑھنے کے تباہ ہو جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کھاری اور کڑوی جان کو تلوار کے سامنے کر دے، میٹھے دریا جیسی جان خرید لے۔ اگر تو اس آستانہ سے نہیں جا سکتا ہے تو ذرا یہ قصہ مجھ سے سن لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عارضی زندگی کے بجائے حیات ابدی حاصل کر لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ آن خلیفہ کے در کرم از حاتم طائی گزشتہ بود، یعنی اس خلیفہ کا قصہ جو سخاوت میں حاتم طائی سے بڑھا ہوا تھا۔ پہلے زمانے میں خلیفہ تھا جس نے حاتم کو بھی اپنی بخشش کا فقیر بنایا تھا، جس نے اکرام اور سخاوت کا جھنڈا بلند کر رکھا تھا، افلاس اور احتیاج کو دنیا سے اٹھا دیا تھا۔ سمندر اور کانے اس کی بخشش کی وجہ سے خالی ہو گئے۔ اس کی بخشش قاف سے قاف تک تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قائم مقام کا مطلب ہے کہ بادشاہ کو رسول کا نائب سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کو خلیفہ کہا جاتا تھا، اور حاتم بنو طے قبیلہ کے مشہور سخی سردار کا نام ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قبل وفات پا گیا تھا۔ اس کے صاحبزادے عدی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ اس نے سمندر کے موتی اور کانوں کا سارا چاندی سونا صرف کر ڈالا تھا، اور سمندر موتیوں سے اور کانے چاندی سونے سے خالی ہو گئی تھیں۔ کاف ایک پہاڑ ہے جس کے بارے میں یہ تخیل تھا کہ وہ دنیا کے چاروں طرف گھوما ہوا ہے، لہذا قاف تا قاف کے معنی سارے عالم کے لیے جاتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خاکدان دنیا میں ابر اور پانی تھا، وہ وہاب یعنی اللہ تعالی کی بخشش کا مظہر تھا۔ اس کی عطا سے سمندر اور کانیں ہلچل میں تھیں۔ اس کی عطا کی طرف انسانوں کے قافلے در قافلے تھے۔ اس کا در اور دروازہ حاجتوں کا قبلہ تھا۔ سخاوت میں اس کا شہرائے عالم میں تھا۔ عجم بھی، روم بھی، ترک اور عرب بھی اس کی بخشش اور عطا سے تعجب میں تھے۔ وہ آب حیات اور دریائے کرم تھا۔ اس کی وجہ سے عرب اور عجم میں بھی جان پڑ گئی تھی۔ اس جیسے داد و دہش کے بادشاہ کے زمانے میں اب خوشی سے ایک قصہ سن۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، یہ اللہ تعالی کا نام ہے۔ قبلہ حاجت کا مطلب ہے وہ شخص جس کی طرف لوگ ضروریات میں متوجہ ہوں، اور آب حیواں کوئی چشمہ ہے جس کا پانی پینے سے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ اعرابی درویش و ماجرا کردن زن باؤ از فقر و درویشی، یعنی ایک فقیر بدو کا قصہ اور اس کی بیوی کا اس سے جھگڑا کرنا فقر اور افلاس کے بارے میں۔ ایک رات بدو عورت نے شوہر سے کہا اور گفتگو حد سے بڑھا دی کہ ہم یہ سب محتاجی اور سختیاں جھیلتے ہیں، ساری دنیا خوش ہے اور ہم ناخوش ہیں، ہمارے لیے روٹی نہیں ہے، ہمارا سالن درد و رشک ہے، ہمارے پاس پیالہ نہیں ہے، ہمارا پانی آنکھ کے آنسو ہیں، ہمارا لباس دن میں سورج کی دھوپ ہے، رات میں ہمارا بچھونا اور لحاف چاندنی ہے، ہم نے چاند کی ٹکیا کو روٹی کی ٹکیا سمجھا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہماری فقیری فقیروں کے لیے باعث ذلت ہے، روزی کی فکر میں ہمارا دن رات ہے، اپنا اور پرایا ہم سے گریزاں ہے جیسا کہ سامری انسانوں سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہم نے جو آسمان کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں گویا چاند کو روٹی کی ٹکیا سمجھ رکھا ہے، ہم اس قدر مفلس ہیں کہ ہمارے اس افلاس سے فقیر بھی شرما جاتے ہیں، روزی کی فکر میں ہمارا دن بھی شب تاریک ہے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اپنا اور پرایا ہم سے گریزاں ہے، جیسا کہ سامری انسانوں سے۔ اگر میں کسی سے ایک مٹھی مسور مانگوں تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ چپ ہو جا، غم کھائے جا اور مر جا۔ عرب کے لیے خصوصاً جنگ اور بخشش موجب فخر ہے۔ عرب میں ہم ایسے ہیں جیسے خط میں حرف غلط۔ کہاں کی جنگ، ہم بغیر غذا کے مردہ ہیں یا موت کی تلوار سے پریشان ہیں۔ کیسی خطا، ہم بلا قصور کے آگ میں ہیں۔ واہ کیسی دوا کیسی، ہم تو درد و غم سے پامال ہیں۔ کیسی بخشش، ہم بھیک مانگنے پر آمادہ ہیں، ہوا میں مکھی کے نشتر مارتے ہیں۔ اگر کوئی مہمان پہنچ جائے، اگر میں ہوں، رات کو سوئے تو اس کی گدڑی اتار لوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سامری وہ شخص ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل کو گوسالہ پرستی میں لگا دیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کو بد دعا لگی تو اس کا یہ حال ہو گیا کہ اگر اس کو کوئی چھوئے تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا، اس لیے وہ لوگوں سے بچا پھرتا تھا۔ مگس کا مطلب ہے تاکہ اس سے روزی حاصل کریں۔ منم کا مطلب ہے یعنی میں اپنی اصلیت پر آ جاؤں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس طور پر یہ قصہ اور گفتگو بیان سے بڑھی ہوئی شوہر سے کرتی کہ مشقت اور افلاس سے ہم ذلیل ہو گئے ہیں، پریشانی اور مجبوری سے ہم جل گئے ہیں، ہم کب تک اس طرح کی ذلت برداشت کریں؟ آگ کے گہرے سمندر میں ہم غرق ہیں۔ اگر کسی روز اچانک کوئی مہمان آ جائے، ہمیں انتہائی شرمندگی اٹھانی پڑے، لیکن اگر کوئی مہمان بلا تحقیق آ جائے، سمجھ لے کہ ہم مہمان کا جوتا بیچ کھائیں گے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہماری حقیقت معلوم کیے بغیر کا مطلب کو بے ثبوت کہا ہے۔ سازی میں قوت کا مطلب ہے یعنی ہم اس کے جوتے بیچ کھائیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مغرور شدن مریدان محتاج و تشبیہ بمدعیان مزور و عیشہ نرا شیخ و واصل پنداشتن و نقد را از نقل نداستن وہ نیافتن، یعنی ضرورت مند مریدوں کا دھوکہ کھانا اور بناوٹی مدعیوں سے شبہ میں پڑنا اور ان کو پہنچا ہوا بزرگ سمجھنا اور کھرے کو نقلی سے نہ پہچاننا اور نہ پانا۔ اسی لیے فن کے سمجھداروں نے کہا ہے محسنوں کا مہمان بننا چاہیے، تو ایسے شخص کا مہمان اور مرید ہے جو تیری کمائی کمینہ پن سے وصول کر لے۔ وہ قابو پانے والا نہیں ہے کہ تجھے قابو پانے والا بنائے، روشنی نہ دے تجھے تاریک بنا دے گا، روشنی نہ دے گا تجھے تاریک بنا دے گا۔ جبکہ اس کے باطن میں نور نہیں ہے تو اس سے دوسرے کب روشنی حاصل کر سکتے ہیں؟ اس چندھے کی طرح جو آنکھ کا علاج کرے، آنکھوں میں سوائے سنگ یشم کے اور کیا لگائے گا؟ افلاس اور مشقت میں ہمارا یہ حال ہے۔ کوئی مہمان ہم سے دھوکہ نہ کھائے۔ اگر تو نے مجسم 10 سالہ قحط نہ دیکھا ہو تو آنکھ کھول اور ہمیں دیکھ لے۔ ہمارا ظاہر مدعی کے باطن کی طرح ہے، اس کے دل میں تاریکی ہے اور اس کی زبان چمکیلی تیز ترار ہے، اس میں خدا کی نہ بو ہے نہ اثر، اس کی دعوت شیت اور ابو البشر سے بڑھی ہوئی ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیت حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے جو نبی تھے۔ بلبشر کا مطلب ہے انسانوں کے باپ، یعنی آدم علیہ السلام۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، شیطان نے بھی اس کو اپنی صورت نہیں دکھائی، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ابدال سے بھی بڑھا ہوا ہوں، درویشوں کی بہت سی باتیں چرا لی ہیں تاکہ یہ گمان ہو کہ وہ بھی کچھ ہے۔ باتوں میں حضرت بایزید کی عیب گیری کرتا ہے، اس کے باطن سے یزید کو بھی شرم آتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یزید کا مطلب ہے ابن معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، جن کے دور حکومت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، آسمان کی روٹی اور خوان سے بے سر و سامان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ایک ہڈی بھی نہیں ڈالی ہے۔ اس نے منادی کی ہے کہ میں نے دسترخوان بچھا رکھا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ زادہ ہوں۔ اے پیچ در پیچ احمقو، صلائے عام ہے، میری بخشش کے خوان سے کھاؤ، حالانکہ ہیچ در ہیچ ہے۔ کل کے وعدے پر لوگ سالوں اس دروازے کے گرد چکر کھاتے ہیں اور کل آنے والی نہیں ہے۔ کافی وقت چاہیے کہ انسان کا بھید کمی اور بیشی میں واضح ہو۔ جسم کی دیوار کے نیچے خزانہ ہے یا چونٹی اور سانپ اور اژدہے کا بھٹ ہے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ کچھ نہ تھا تو مرید کی عمر گزر گئی، اب معلوم ہونے سے کیا فائدہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مرید نے پیر کو مجسم روح سمجھا، وہ جسم محض نکلا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا نادر افتد کہ مرید در مدعی مزور اعتقاد بصدق بندد کے او کیست و بدیں اعتقاد بمقام برسد کہ شیخش بجواب ندیدہ باشد و آب و آتش اور اگ او را گزند نہ کند و شیخش را گزند کند و لیکن نادر باشد، یعنی اس بات کا بیان کہ کم ہوتا ہے کہ کوئی مرید جھوٹے مدعی کا سچائی سے معتقد ہو جائے کہ وہ کچھ ہے، اور اس اعتقاد کے ذریعے وہ ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ اس کے پیر نے خواب میں بھی نہ دیکھا ہو، اور پانی اور آگ اس کو نقصان نہ پہنچائے اور اس کے پیر کو نقصان پہنچا دے، لیکن نادر تو نادر ہی ہوتا ہے۔ لیکن نادر ہے کہ مرید کو روشنی کی وجہ سے اس کے حق میں وہ جھوٹ مفید ہو جائے، وہ اپنے نیک ارادے کی وجہ سے ایک مقام تک پہنچ جاتا ہے، اگرچہ جس کو اس نے جانا تھا جسم ثابت ہوا، اس کے لیے ایسے احوال رونما ہوتے ہیں کہ اس کے ناچیز پیر نے سالوں بھی نہیں دیکھے، جیسا کہ آدھی رات میں قبلہ کی اٹکل کرنا، ادھر قبلہ نہیں ہے لیکن اس کی نماز درست ہو گئی۔ مدعی کے باطن میں روح کا قحط ہے لیکن ہمارے ظاہر پر روٹی کا قحط ہے، مدعی کی طرح ہم کیوں چھپائیں، جھوٹی آبرو کے لیے جان دیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں اگر اٹکل سے نماز پڑھی اور وہ قبلہ رو نہ تھا تب بھی نماز درست ہو جائے گی۔ مدعی کا مطلب ہے بناوٹی پیر، یعنی بناوٹی پیر کی طرح ہمیں اپنے افلاس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے اور جھوٹی آبرو کے لیے جان کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اب نئے مضمون کا یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے صبر فرمودن اعرابی زن خود را او فضیلت صبر گفتن، کہ بدو کا اپنی بیوی کو صبر کا حکم دینا اور صبر کی فضیلت کا بیان کرنا۔ شوہر نے اس سے کہا کہ تو آمدنی اور پیداوار کی کب تک جستجو کرے گی؟ خود زندگی کتنی رہی ہے، زیادہ تو گزر گئی ہے۔ سمجھدار کمی بیشی کو نہیں دیکھتا ہے، اس لیے کہ دونوں بہاؤ کی طرح گزر جاتے ہیں، خواہ صاف ہو یا بہاؤ کی گدلی رد ہو، جبکہ وہ ٹھہرنے والی نہیں ہے، اس کا کچھ ذکر نہ کر۔ اس دنیا میں ہزاروں جاندار بغیر کسی تردد کے آرام سے جی رہے ہیں۔ فاختہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتی ہے درخت پر، حالانکہ اس نے رات کا کچھ سامان نہیں کیا ہے۔ بلبل خدا کی تعریف کرتی ہے کہ اے قبول کرنے والے، رزق کا تجھ پر بھروسہ ہے۔ بعض نے بادشاہ کے ہاتھ کو دعوت نامہ بنا کر تمام مرداروں سے امید منقطع کر لی۔ اسی طرح مچھر سے لے کر ہاتھی تک سب اللہ تعالی کا کنبہ ہیں، اور اللہ تعالی بہترین پرورش کرنے والا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اندلیب کا مطلب ہے بلبل، مجیب کا مطلب ہے دعا کو قبول کرنے والا، یعنی اللہ تعالی۔ باز کو ہاتھ پر بٹھایا جاتا ہے۔ باز کی اصل خوراک مردوں کی ہڈیاں ہیں، اور عیال کا مطلب وہ لوگ ہیں جن کے اخراجات ذمہ ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ سب غم جو سینوں میں ہیں ہماری ہستی کے غبار اور بگولے ہیں، یہ جڑ کھودنے والے غم ہمارے لیے درانتی کی طرح ہیں۔ اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، ہمارے وسوسے ہیں۔ سمجھ لے کہ ہر غم موت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اگر کوئی تدبیر ہے تو موت کے حصے کو اپنے سے دفع کر دے۔ جب تو موت کے حصے سے نہیں بھاگ سکتا ہے، سمجھ لے کہ اس کے کل کو تجھ پر طاری کر دیں گے۔ اگر موت کا جز تیرے لیے میٹھا ہو گیا ہے، سمجھ لے کہ خدا کل کو میٹھا کر دے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رنج و غم موت کے اجزاء ہیں، اور موت سے مفر نہیں ہے تو ان سے بھی مفر نہیں ہے۔ شعر ہے، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ درد موت کے قاصد ہیں، اے بے وقوف قاصد سے منہ نہ موڑ۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے۔ جو شخص تن پروری کرتا ہے جان نہ بچا سکے گا۔ بکری کو جنگل سے لاتے ہیں، جو زیادہ موٹی ہوتی ہے اس کو ذبح کرتے ہیں۔ اے چاند، رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، تو اس قصہ کو کب تک دہرائے گی؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو مصائب جھیلنے کے عادی نہیں ہیں، موت کے وقت اس کو بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موٹی بکری کی موت جلد آتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو جوان تھی تو زیادہ صابر تھی، تو زر کی طلبگار بن گئی، پہلے تو خود زر تھی۔ تو میوے سے بھری انگور کی بیل تھی، کیوں خراب ہو گئی؟ میوہ پکنے کے وقت تو سڑ گئی۔ چاہیے تھا کہ تیرا میوہ اور زیادہ میٹھا ہوتا، نہ کہ بٹی ہوئی رسی کی طرح بل اترنے لگے۔ تو میرا جوڑا ہے، جوڑے کو یکساں ہونا چاہیے تاکہ مصلحت کے مطابق کام چلیں۔
جوڑے کو ایک دوسرے کی طرح ہونا چاہیے۔ جوتے اور موزے دونوں کے جوڑے کو دیکھ، دونوں میں سے اگر ایک جوتا پیر میں تنگ آئے تو پورا جوڑا ہی تیرے کام میں نہیں آتا۔ جوڑے میں سے ایک پاؤں میں چھوٹا اور دوسرا بڑا۔ تو نے دیکھا ہے کہ جنگل کے شیر کا جوڑا بھیڑیا ہو، بوروں کا جوڑا اونٹ پر ٹھیک نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے ایک خالی ہو اور دوسرا مال سے بھرا ہو۔ میں جرأت سے قناعت کی طرف جاتا ہوں، تو برائی کی طرف کیوں جاتی ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اے قمر کا مطلب ہے چاند۔ چاند کہہ کر بیوی کو خطاب کیا ہے۔ استغنا کی وجہ سے تو خود بمنزلہ سونے کی تھی۔ چوں رسن کا مطلب ہے کہ جس رسی کو الٹا بل دیا جائے، چھوڑنے سے فوراً اس کے بل اتر جاتے ہیں۔ ایک موزہ یا جوتا اگر پیر میں تنگ ہو تو دوسرا بھی بیکار ہے۔ بھیڑیا یعنی شیر اور بھیڑیے سے جوڑا نہیں بنتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صابر مرد خلوص اور دل سوزی سے دل نکلنے تک اسی طرح بیوی سے کہتا رہا۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نصیحت کردن زن شوہر را کہ سخن افزوں از قدم و مقام خود مگو کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ این سخن ها اگرچہ راست صد اما مقام توکل ترا نیست و این سخن گفتن فوق مقام و معاملہ خود ترازیاں دارد و کبر مقتن عند اللہ باشد، یعنی بیوی کا شوہر کو نصیحت کرنا کہ اپنی بساط اور مقام سے بڑھ کر بات نہ کر، کیونکہ فرمایا گیا ہے جو تم نہیں کرتے ہو وہ کہتے کیوں ہو، اس لیے کہ یہ باتیں اگرچہ سچی ہیں لیکن تجھے توکل کا مقام حاصل نہیں ہے، اور یہ بات کہنا مقام اور معاملہ سے بڑھ کر تیرے نقصان کا باعث ہے، اور اللہ کے نزدیک بڑی موجب عذاب ہے کا مصداق ہوگی۔ عورت اس پر چیخی کہ اے عزت کے شیدائی، اب میں زیادہ تیرے فریب میں نہ آؤں گی، دعوے اور دعوت کی بکواس نہ کر، جا تکبر اور غرور کی بات نہ کر، دنیا داری اور کر و فر کی باتیں کب تک، اپنا کام اور حال دیکھ اور شرم کر، تکبر اور دعویٰ اور غرور اور بکواس دل سے نکال دے تاکہ تو نجات پائے۔ تکبر برا ہے اور مفلسوں سے اور زیادہ برا ہے۔ ٹھنڈا دن اور برف اور پھر کپڑے بھیگے ہوئے، دعویٰ اور مونچھوں کا تاؤ کب تک، اے وہ کہ تیرا گھر مکڑی کے جالے کی طرح ہے، تو نے قناعت سے کب روح روشن کی ہے، تو نے قناعتوں کا نام سیکھ لیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مقتن قرآن پاک میں ہے قبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی موجب عذاب ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ مفلسی اور محتاجی اور پھر غرور ایسا ہے جیسے جاڑے کا زمانہ، پھر برف باری اور کپڑے بھی گیلے ہوں، یعنی مصیبت بالائے مصیبت۔ بیت العنکبوت کا مطلب ہے مکڑی کا جالا جو کمزوری میں ضرب المثل ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قناعت کیا ہے؟ خزانہ ہے، تو رنج اور گنج میں فرق نہیں سمجھتا ہے، یہ قناعت تو گنج رواں ہی ہے، اے چلتے پھرتے رنج و غم، تو ڈینگے نہ مار، تو مجھے بیوی نہ کہہ اور شوہر ہونے کا اظہار نہ کر، میں انصاف کی بنیاد پر بیوی ہوں نہ کہ مکاری کی بیوی، تو بادشاہ اور سردار کے ساتھ
ہاتھ کیوں ہمسری کرتا ہے؟ اڑتی مکھی کے کیوں نشتر مارتا ہے؟ تو ہڈی پر کتوں سے چھینا جھپٹی کرتا ہے، تو خالی پیٹ بانسری کی طرح آہو فریاد کرتا ہے۔ میری جانب حقارت اور ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھ، تاکہ تیری رگ رگ کا حال نہ کہہ ڈالوں۔ تو نے اپنی عقل کو میری عقل سے بڑا سمجھا ہے، تو نے مجھ کم عقل کو کیوں پسند کیا ہے؟ بدمزاج بھیڑیے کی طرح مجھ پر نہ جھپٹ، تیری قابل شرم عقل ہے، بے عقل ہونا اچھا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے القناعۃ کنز لا ينفد، یعنی قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ گنج رواں کا مطلب ہے قارون کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کا نام ہے۔ دو کبوتروں کا مل کر پرواز کرنا جوڑا ہونے کی نشانی ہے۔ جوڑے کے لیے مجھے کیوں پسند کیا ہے، یعنی تو اپنی عقل کے ذریعے لوگوں کو پھانستا ہے، تو انسانوں کو تباہ کرتا ہے تو تو سانپ ہے، لوگوں کو پھنساتا ہے تو تو سپیرا ہے۔ اگر سانپ پر منتر پڑتا ہے تو سانپ بھی اس پر منتر پڑتا ہے، جس کا اثر یہ ہے کہ سپیرا سانپ پکڑنے کے شوق میں مبتلا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے بدمزاج بھیڑیے کی طرح مجھ پر نہ جھپٹ، تیری قابل شرم عقل ہے، بے عقل ہونا اچھا ہے۔ چونکہ تیری عقل انسانوں کے لیے پھندا ہے، یہ عقل نہیں ہے بلکہ سانپ اور بچھو ہے۔ تیرے علم اور مکر کو اللہ سمجھے، خدا کرے تیری عقل کی دست درازی ہم پر نہ ہو۔ اے ہائے تعجب، تو سانپ بھی ہے اور منتر پڑھنے والا بھی۔ اے عرب کے لیے باعث ذلت، تو سانپ بھی ہے اور سپیرا بھی۔ کوا اگر اپنی بدصورتی کو پہچان لیتا، رنج اور غم سے برف کی طرح پگھل جاتا۔ منتر پڑھنے والا دشمن کی طرح پڑھتا ہے، وہ سانپ پر منتر اور سانپ اس پر منتر پڑھتا ہے۔ اگر سانپ کا منتر اس کے لیے جال نہ ہوتا تو وہ سانپ کے منتر کا شکار کب بنتا؟ منتر پڑھنے والا کمائی اور کام کے حرص کی وجہ سے اس وقت سانپ کے منتر کو محسوس نہیں کرتا ہے۔ سانپ کہتا ہے اے سپیرے خوب دیکھ لے، تو نے اپنا منتر دیکھا، میرا منتر بھی دیکھ لے۔ تو اللہ کے نام کے ذریعے مجھے پھانستا ہے تاکہ تو مجھے شور و شر سے رسوا کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سانپ نے جو منتر پڑھا ہے وہ سپیرے کے لیے جال ہے۔ منتر میں اللہ کے نام استعمال ہوتے ہیں۔ چونکہ سپیرے نے اللہ کے ناموں کا غلط کاموں کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی جس طرح سپیرے نے قید کیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے مجھے اللہ کے نام نے باندھا نہ کہ تیری رائے نے، تو نے اللہ کے نام کو جال بنایا، تجھ پر افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام تجھ سے مجھے انصاف دلائے گا۔ میں نے اللہ کے نام پر جان اور جسم کو سپرد کر دیا ہے تاکہ وہ میرے زخم کے بدلے تیری جان کی رگ کاٹ دے، یا تجھے میری طرح قید خانہ میں ڈال دے۔ عورت اس قسم کی سخت باتیں دفتر در دفتر شوہر کو سناتی رہی۔ یہاں نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نصیحت کردن مرد زن را کہ در فقیراں بخواری منگر او درکار حق بگمان کمال نگر او تانا مزن
در فقر و فقیراں از بے نوائی خویشتن، یعنی مرد کا عورت کو نصیحت کرنا کہ فقیروں کو ذلت سے نہ دیکھ اور اللہ کے معاملہ میں کمال کے گمان سے نظر کر، اور اپنے افلاس کی وجہ سے فقر اور فقیروں پر طعنہ زنی نہ کر۔ مرد نے جب یہ طعنے عورت کے سنتا رہا، اس کے بعد دیکھ کر کیا کہا؟ بولا اے بیوی، تو عورت ہے یا مجسم غم، مجھے طعنہ نہ دے، فقر باعث فخر ہے۔ مال و زر ایسے ہیں جیسے سر کی ٹوپی، جو شخص ٹوپی کی پناہ پکڑتا ہے گنجا ہوتا ہے، جس کے زلف حسین اور گھنگریالے بال ہوں، جب اس کی ٹوپی نہ ہو تو وہ اور زیادہ حسین ہوتا ہے۔ مرد خدا بینائی کی طرح ہے، پس بینائی کھلی اچھی ہے یا ڈھکی ہوئی؟ غلام فردش دکھاتے وقت، غلام فروش دکھاتے وقت غلام کے عیب چھپانے والے کپڑے اتار دیتا ہے۔ اگر کوئی عیب ہو اس کو ننگا کب کرے گا، بلکہ کپڑوں کے ذریعے اس کو دھوکہ دے گا، کہے گا یہ اچھے برے سے شرماتا ہے، ننگا کرنے سے تیرے پاس سے بھاگ جائے گا۔ آقا کانوں تک عیب میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن آقا کے پاس مال ہے اور اس کا مال عیب کو چھپانے والا ہے۔ لالچی لالچ کی وجہ سے اس کے عیب نہیں دیکھتا ہے، لالچ دلوں کو جوڑنے والا بن گیا ہے۔ اگر فقیر کان کے سونے کسی بات کہے، اس کا سامان دکان میں راہیاب نہیں ہوتا ہے۔ درویشی کا معاملہ تیری سمجھ سے اونچا ہے، تو ذلت سے درویشوں کو نہ دیکھ، کیونکہ درویشی دنیاوی کاموں سے جداگانہ چیز ہے۔ ان درویشوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہر وقت بخشش ہے، بلکہ درویش ملک اور مال کے علاوہ اللہ سے ایک بھاری روزی پاتے ہیں۔ اللہ تعالی عادل ہے اور عادل کمزوروں پر کب ظلم کرتے ہیں۔ ایک کو نعمت اور سامان دیں اور دوسرے کو آگ پر رکھیں، اس کو آگ جلائے جو یہ گمان کرے، دونوں جہان کے خالق کے بارے میں۔ فقر میرا فخر ہے، نہ گپ ہے نہ مجاز، لاکھوں عزتیں اور ناز پوشیدہ ہیں۔ تو نے غصے سے میرے بہت نام دھرے، تو نے مجھے سانپ جیسی خصلت والا اور سپیرا بتایا۔ اگر میں سانپ پکڑتا ہوں اور اس کے دانت اکھاڑ دیتا ہوں تو اس لیے کہ اس کو سر کچلنے سے محفوظ کر دوں، چونکہ دانت اس کی جان کے دشمن ہیں۔ میں دشمن کو اس علم کے ذریعے دوست بناتا ہوں۔ میں لالچ کی وجہ سے منتر نہیں پڑھتا ہوں، میں نے تو لالچ کو اوندھے منہ کر دیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے لوگوں سے لالچ نہیں ہے، میرے دل میں قناعت کا ایک جہاں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو خدا کے بارے میں یہ خیال کرے کہ غنا باعث رحمت اور فقر باعث عذاب ہے، خدا اس کو برباد کر دے۔ اپنے حقیقی الفقر فخری، یہ حدیث ہے، صحیح بات ہے اور اپنے حقیقی معنی میں ہے۔ سانپ کو اس کے دانتوں کی وجہ سے مارا جاتا ہے، یعنی میں نے لالچ کو دل سے نکال دیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تو امرود کے درخت سے ایسا دیکھتی ہے، اس سے اترا تاکہ وہ گمان نہ رہے، جب تو گھومے اور سر چکرانے لگے تو گھر کو گھومتا دیکھے گا، حالانکہ گھومنے والا تو ہی ہے۔
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا نے دفتر چہارم میں ایک قصہ نقل کیا ہے کہ ایک بدکار عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ یہ فریب کیا کہ اس کو باغ میں لے گئی اور ایک امرود کے درخت کے نیچے لے جا کر بولی کہ تو نیچے رہ، میں اوپر سے امرود دوں گی۔ شوہر نیچے رہا اور وہ اوپر سے امرود دینے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد شور مچانے لگی کہ تو بدفعلی کیوں کر رہا ہے؟ وہ مرد حیران ہوا اور انکار کیا تو بولی اچھا تو اوپر چڑھ کے امرود توڑ کر مجھے دے، اور خود نیچے اتر آئی۔ جب وہ امرود توڑ کر دے رہا تھا اس نے اپنے ایک یار کو بلایا اور اس سے زنا میں مصروف ہو گئی۔ شوہر اوپر سے چیخا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ تو کہنے لگی کہ کچھ نہیں، ہاں یہ اس پیڑ کا اثر ہے جو اس پر چڑھا ہوتا ہے، اس کو نیچے کا آدمی بدفعلی کرتا نظر آتا ہے۔ مولانا نے ایک قصہ کی طرف اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔ چونکہ جس شخص کا سر گھومتا ہے اس کو ہر چیز گھومتی نظر آتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا جب نیدن ہر کسے از انجاست کے ویست، ہر کسے را از چن برا وجود خود بیند، تابا کبود آفتاب را کبود نماید و سرخ سرخ نماید، چون تا بہا از رنگ بیرون آید و سفید شوداز ہما تا بہائے دیگر راست گوتر باشد۔ یعنی اس بیان میں کہ ہر چیز کا حرکت کرتے نظر آنا اس لیے ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے وجود کے حلقہ سے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ نیلے رنگ کے ذریعے سورج کو نیلا اور سرخ کے ذریعے سرخ دکھاتا ہے۔ جب چمک رنگ سے صاف ہو جاتی ہے اور سفید ہو جاتی ہے تو تمام روشنیوں سے زیادہ صحیح دکھانے والی ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس عنوان کا خلاصہ یہ ہے کہ المرء بقیس علی نفسہ، یعنی ہر انسان اپنے اوپر دوسرے کو قیاس کرتا ہے۔ برے کو سب برے اور اچھے کو سب اچھے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابو جہل نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا تو بدصورت ہے جو بنی ہاشم میں پیدا ہوا ہے۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سچا ہے، تو نے سچ کہا ہے اگرچہ بیہودہ گو ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا تو کہا اے آفتاب، اے وہ کہ جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خوب روشن ہو۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عزیز، تو نے سچ کہا، اے وہ کہ جو ناچیز دنیا سے آزاد ہے۔ حاضرین نے کہا کہ اے سرور عالم، آپ نے دو متضاد باتیں کہنے والوں کو سچا کیوں کہا؟ فرمایا میں ہاتھ کا منجھا ہوا آئینہ ہوں، ترک اور ہندوستانی مجھ میں وہی دیکھتا ہے جو وہ خود ہے۔ جس کے منہ کے سامنے آئینہ ہو اپنے اچھے اور برے کو اس میں دیکھے گا۔ اے بیوی، اگر تو مجھے لالچی سمجھتی ہے تو اس زنانہ اٹکل سے باہر نکل، وہ فقر لالچ کے مشابہ ہے اور رحمت ہوتا ہے جہاں یہ نعمت ہو وہاں لالچ کہاں۔ تو 2 دن فقر کو آزما لے تاکہ فقر کے ذریعے تجھے دگنی غنا نظر آئے۔ فقر پر صبر کر لے اور اس رنج کو ترک کر دے، کیونکہ فقر میں خداداد عزت ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مشرق والوں کے لیے ہیں نہ مغرب والوں کے لیے، بلکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ترش روی نہ کر اور دیکھ ہزاروں جانیں قناعت کی وجہ سے شہد کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہیں، تلخی برداشت کرنے والی لاکھوں جانوں کو دیکھ گلقند میں پھولوں کی طرح لت پت ہیں۔ اے ہائے افسوس، تجھ میں اگر گنجائش ہوتی تو میری جان سے دل کی شرح ظاہر ہوتی۔ یہ باتیں جان کے پستان میں دودھ ہیں، چوسنے والے کے بغیر اچھی طرح جاری نہیں ہوتی ہیں۔ سننے والا جب پیاسا اور طلبگار ہو، واز کہنے والا اگر مردہ بھی ہو تو بولنے لگتا ہے۔ سننے والا جب تازہ دم اور بے تکان ہو، سینکڑوں گونگی زبانیں بولنے لگتی ہیں۔ جب دروازے سے کوئی نامحرم آتا ہے، مستورات پردے میں چھپ جاتی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اسرار معرفت شیخ پر اس وقت وارد ہوتے ہیں جب کوئی طالب صادق ہو۔ شیخ کی طبیعت حاضر نہ بھی ہو تو واردات شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ شخص جو اسرار سننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اس کو نامحرم کہا ہے۔ مستورات کا مطلب ہے یعنی اسرار معرفت۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی محرم آتا ہے، خدا اس کو سلامت رکھے، تو مستورات نقاب اٹھا دیتی ہیں۔ جس چیز کو اچھا اور عمدہ اور حسین بناتے ہیں، دیکھنے والی آنکھ کے لیے بناتے ہیں۔ سارنگی کے زیر و بم کی آواز کب ہوتی ہے؟ بہرے بے حس کے کان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مشک کو خوشبودار بیکار نہیں بنایا، سونگنے کے لیے بنایا ہے، بے حس ناک والے کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بانسری کو خوش آواز بیکار نہیں بنایا، انسان کے لیے بنی ہے، شیطان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، درمیان میں نور اور نار کو روشن کیا ہے۔ اس زمین کو خاک والوں کے لیے، آسمان کو آسمان والوں کے رہنے کی جگہ بنایا۔ نیچے رہنے والا انسان اوپر کا مخالف ہوتا ہے، ہر مکان کا خریدار پیدا ہو جاتا ہے۔ اے پردہ نشین، کبھی تو تیار ہوئی ہے؟ اپنے آپ کو اندھے کے لیے تو نے آراستہ کیا ہے۔ اگر میں دنیا کو اچھوتے موتیوں سے بھر دوں تب بھی تیرا حصہ نہ ہو تو میں کیا کروں؟ اے بیوی، ڈکیتی اور جنگ ترک کر دے، اگر نہیں چھوڑتی ہے تو مجھے چھوڑ دے۔ نیک و بد کی لڑائی کا میرے لیے کیا موقع ہے، اس لیے کہ میرا دل تو صلح سے بھی بھاگتا ہے۔ میرے ان زخموں پر ڈنک نہ مار، میری بے خود جان پر زخم نہ لگا۔ اگر تو چپ ہوتی ہے تو خیر، ورنہ میں یہ کروں گا کہ ابھی گھر بار چھوڑ دوں گا۔ تنگ جوتے سے پیر کا ننگا ہونا بہتر ہے، خانہ جنگی سے سفر کی تکلیف بہتر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ در مکنوں سیپ میں چھپا ہوا موتی جو نہایت آبدار ہوتا ہے۔ جنگ و جدل تو درکنار، صلح کی بھی میرے دل میں گنجائش نہیں، علائق دنیاوی ختم کر چکا ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مراعات کردن زن شوئے را و استغفار نمودن از گفتۂ خود، یعنی عورت کا مرد کی رعایت کرنا اور اپنے کہے ہوئے سے توبہ کرنا۔ جب عورت نے اس کو دیکھا کہ تند اور تیز ہے، رونے لگی۔ رونا تو خود عورت کا جال ہے۔ بولی میں تمہیں ایسا نہ خیال کرتی تھی، تم سے تو مجھے اور ہی توقع تھی۔ عورت خاکساری سے پیش آئی، بولی میں تمہاری خاک ہوں، بیوی نہیں ہوں۔ میرا جسم اور جان جو کچھ بھی ہے تیری ملک ہے، حکم اور فرمان سب تیرا ہے۔
اگر فقیری سے میرا دل اکھڑا یہ اپنے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے ہے، تو میرے دردوں کی دوا رہا ہے، میں نہیں چاہتی کہ تو بے سر و سامان رہے۔ تیری جان کی قسم یہ اپنے لیے نہیں ہے، یہ رونا اور چیخنا تیرے لیے ہے۔ خدا کی قسم میری ہستی تیرے لیے ہے، اور وہ ہر وقت چاہتی ہے کہ تجھ پر قربان ہو جائے۔ کاش تیری وہ جان جس پر میری جان فدا ہے، میری جان کے دل کی بات سے واقف ہو جاتی، جبکہ تیرا گمان میرے ساتھ یہ ہے، میں جسم و جان سے بیزار ہو گئی ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تو کہ جس پر میری جان قربان ہے میرے دل کی بات سے واقف ہو جاتا اور میرے ظاہری الفاظ سے برا نہ مانتا، تو نے بدگمانی سے سمجھا کہ میں محض اپنے آرام کے لیے زر کی طالب ہوں، لہٰذا میں جینے سے بیزار ہوں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں نے چاندی سونے پر خاک ڈالی، جبکہ تیرا میرے ساتھ یہ معاملہ ہے اے سکون دل، تو جو کہ میرے دل و جان میں جگہ بنائے ہوئے ہے، مجھ سے اس قدر اظہار بیزاری کر رہا ہے، تو بیزار ہو جا کیونکہ تجھے اختیار ہے، اے وہ کہ تیری بیزاری سے میری جان معانی چاہتی ہے۔ وہ وقت بھی یاد کر لے کہ میں بت کی طرح تھی اور تو پجاری کی طرح تھا، بندی نے تیری موافقت کے لیے دل منور کر لیا ہے، جس کو تو کہے گا پک گیا میں کہوں گی جل گیا۔ میں تیرے لیے پالک کا ساگ ہوں، جس چیز میں چاہے مجھے پکا لے، کھٹائی میں یا مٹھائی میں تیرے لیے مناسب ہے۔ میں نے کفر بکا، اب میں ایمان لے آئی ہوں، تیرے حکم کے سامنے جان سے حاضر ہوں، تیرے شاہانہ مزاج کو میں نہ پہچانی، تیرے سامنے بے باکی سے میں نے سواری ہانکی۔ اب تیرے عفو کو میں نے چراغ بنا لیا، میں نے توبہ کر لی، اعتراض کو چھوڑ دیا۔ میں تیرے سامنے تلوار اور کفن رکھتی ہوں، تیرے سامنے گردن جھکاتی ہوں، مجھے مار ڈال۔ تو کڑوے فراق کی بات کرتا ہے، جو چاہے کر لیکن یہ نہ کر، میرے بارے میں تجھ میں عذر خواہی کرنے والی ایک پوشیدہ چیز ہے جو میری عدم موجودگی میں ہمیشہ تجھ سے سفارش کرنے والی ہے۔ میرا عذر خواہ جو تیرے اندر ہے وہ تیرا اخلاق ہے، اس کے بھروسے پر میرے دل نے جرم کیا ہے۔ اے غضبناک اپنی طرف سے چپکے سے رحم کر دے، اے وہ کہ تیرا خلق 100 من شہد سے بہتر ہے۔ اس طور پر نرمی سے اور دل کھول کر وہ کہہ رہی تھی، روتے روتے منہ کے بل گر پڑی۔ جب اس کا رونا اور ہائے ہائے کرنا حد سے بڑھ گیا، اس کے رونے سے مرد کا دل پگھل گیا، اس کا صبر و قرار کس طرح باقی رہتا، اس لیے کہ وہ تو روئے بغیر ہی دلربا تھی۔ اس بارش سے ایک بجلی چمکی اور اس کی ایک چنگاری مرد کے دل پر آ گری، اس لیے کہ مرد اس کا حسین چہرے کا غلام تھا۔ کیا ہوگا جب آزاد غلامی کرنے لگے؟ وہ جس کے تکبر سے تیرا دل لرزتا ہو، تیرا کیا حال ہوگا اگر وہ تیرے سامنے رونے لگے؟ وہ جس کے ناز سے دل اور جان خون ہوں، جب وہ نیاز مندی کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ وہ جو ظلم و ستم میں ہمارے لیے جال ہے، اگر وہ عذر خواہی کرنے لگے تو ہمارا کیا عذر ہوگا؟ وہ جس کا خون ریزی کے علاوہ کوئی کام نہ تھا، جب وہ گردن جھکا دے تو کتنا اچھا سود اور نفع ہے۔ وہ جس کو تکبر کے سوا کچھ نہ آتا ہو، تجھ سے اچھی طرح پیش آئے تو بتائے کیا ہوگا؟ تو بتا کیا ہوگا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے
کہ آزاد کا مطلب ہے وہ محبوب جو آزاد آقا کی طرح ہوتا ہے۔ محبوب کا جورو جفا عاشق کا جال ہے، تو معشوق کی عذر خواہی کے بعد عاشق کا کیا حال ہوگا؟ جب معشوق فرما برداری کرنے لگے تو پھر سبحان اللہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ کو خدا نے آراستہ کیا ہے، جس کو خدا نے آراستہ کیا ہے اس سے چھٹکارا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کو یسکن الیہا کے لیے پیدا فرمایا ہے تو آدم حوا سے کیسے جدا ہو سکتے ہیں؟ اگر رستم زال ہو اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بھی بڑھا ہو، وہ اپنی بوڑھی بیوی کے حکم کا قیدی ہے۔ وہ ذات جس کی گفتگو سے عالم مست ہو جاتا فرماتی تھی کہ اے حمیرہ مجھ سے بات کر، بڑائی کی وجہ سے پانی آگ پر غالب ہے، پردے میں ہو تو وہ آگ سے جوش کھانے لگتا ہے، جب دیگ دونوں میں حائل ہو گئی اس آگ نے پانی کو معدوم کر دیا، اس کو ہوا بنا دیا، اگرچہ بظاہر تو عورت پر پانی کی طرح غالب ہے، در پردہ تو مغلوب اور عورت کا شیدائی ہے۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے، حیوان میں محبت کم ہے، یہ نقصان کی وجہ سے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ قرآن پاک کی آیت ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ آخر تک، یعنی لوگوں کو مرغوب چیزوں یعنی بیویوں کی دل بستگی بھلی معلوم ہوتی ہے، یسکن الیہا وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ حوا کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آدم علیہ السلام اس سے سکون حاصل کریں۔ حمزہ ایک مشہور پہلوان بھی ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے چچا کا نام بھی ہے جن کی شجاعت ضرب المثل ہے۔ حمیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا لقب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔